اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي مولانا محمد وعلى آلہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وورد في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقه اثنين فغرس على كل واحد منهما واحدا أو كما ورد في الحديث۔ معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے مذہب نے، ہمارے آقا نے ہمیں جس طرح نماز پڑھنے کے آداب، روزہ رکھنے کے، زکوٰۃ ادا کرنے کے آداب، اس کے طریقے تلقین فرمائے ہیں، وہاں ہمارے مذہب نے ہمیں پیشاب پانی کرنے تک کے طریقے بھی سکھلائے۔ اور جیسے یوں آتا ہے کہ نماز میں گڑبڑ کی بنا پر قبر کا عذاب ہوتا ہے، ویسے حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ پیشاب پانی کرنے کے بعد اچھی طرح صفائی نہ کرنے کی بنا پر بھی قبر کا سخت عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طریقے پاکی حاصل کرنے کے بتائے، سمجھائے اور اپنائے گئے۔ جن علاقوں میں پانی کی کمی ہوتی ہے ان علاقوں میں ڈھیلا اور پتھر استعمال کرنے کو بتلایا گیا، اور جن علاقوں میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے، استنجا کرتے وقت، پیشاب پانی کرتے وقت پانی کے استعمال کی ترغیب دی گئی۔ بلکہ بعض لوگ جو ایک ذہن میں بات لے کر چل رہے تھے کہ اللہ نے پانی کو ایک نعمت کی شکل میں، جیون کے دار و مدار کی شکل میں اور زندگی کے موقوف علیہ کی شکل میں پیدا کیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پانی کے ذریعے استنجا نہ کیا جائے، ورنہ پانی کی شان میں بے ادبی اور اس کی بے احترامی ہو جائے گی۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو پیدا ہی کیا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی چیز ویلیویبل ہے، قیمتی ہے، لیکن اللہ نے اگر اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو اس سے حاصل نہ کرنا یہ اس کی ناشکری ہے۔ پانی
بہت قیمتی چیز ہے، اور ہم لوگوں نے بچپن میں اسکولوں میں پڑھا کہ جل بینا جیون نہیں، یعنی پانی کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے پانی کو جہاں انسان کی زندگی بچانے کے لیے پیدا کیا ہے، وہیں پانی کے پیدا کرنے کا ایک مقصد پاکی حاصل کرنا بھی ہے۔ اسی لیے ذرا تھوڑا سا ڈیپ میں جاؤ، فلسفی کو سمجھو۔ ایک حدیث شریف میں ایک بات آتی ہے جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ پیپر کے ذریعے استنجا نہ کیا جائے، اس لیے کہ پیپر، ورق، کاغذ یہ تو انسان کے لکھنے پڑھنے کا ذریعہ ہے، یہ علم کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے، اور پیپر اور کاغذ کا رسپیکٹ کرنے کو کہا گیا ہے۔ لیکن وہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں پیشاب پانی میں، کیا اس کے ذریعے استنجا کرنا درست ہے؟ کہا درست نہیں، بہتر ہے اس زمانے میں جہاں ڈھیلے کا اتنا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اب ڈھیلے یہ شہروں میں اور اچھی اچھی جگہوں پر جلدی میسر نہیں ہوتے، بہتر ہے کہ ٹیشو پیپر استعمال کر لیا جائے۔ تو وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیشو پیپر بھی ون کائنڈ آف پیپر؟ جواب ہمارے علماء نے یہی فرمایا کہ ٹیشو پیپر بنانے والے کا مقصد ہی ہے اس سے پاکی حاصل کرنا، اس کو لکھنے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ لہذا نوٹ بکس کے پیپر سے اور کسی ڈائری کے پیپر سے آپ استنجا نہیں کر سکتے، لیکن ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا یہ فائدے اور ثواب کی چیز ہے۔ بلکہ حدیث شریف کی روشنی میں، اور میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس کی روشنی میں علماء نے لکھا کہ اگر اللہ نے کسی کے لیے انتظام کر دیا ہو تو پیشاب پانی میں اس زمانے میں ٹیشو پیپر اور پانی دونوں استعمال کر لینے میں ثواب ہی ثواب ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ حضور کے زمانے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، دھیان سے سنو اس کو، مسجد قباء والوں کی تعریف کی گئی۔ مسجد قباء کا نام تو آپ جانتے ہیں، اسلام میں بننے والی سب سے پہلی مسجد، میں نہیں کہتا دنیا میں بننے والی، نہیں، دنیا میں بننے والی سب سے پہلی مسجد تو کعبۃ اللہ ہے، لیکن اسلام میں بننے والی سب سے پہلی مسجد یہ مسجد قباء ہے۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنو نجار کے قبیلے میں آپ نے تقریباً 15-20 دن قیام فرمایا۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی تھی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ قرآن کریم اس مسجد کے بارے میں تفصیل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، کہ یہ مسجد وہ ہے جس کو پہلے ہی دن سے نیک نیت، اللہ کا ڈر اور تقوی کی بنیادوں پر بنائی گئی، نام نمود، ریا اور شہرت کے لیے نہیں بنائی گئی۔ قرآن کریم نے فرمایا اس مسجد میں جا کر آپ کا نماز پڑھنا ضروری ہے، بہتر ہے، مناسب ہے۔ چنانچہ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں یا جو کتابوں کا وانچن کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ مسجد قباء حضور بڑے اہتمام سے تشریف لے جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر سنیچر کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور کبھی پیدل تو کبھی سوار ہو کر اہتمام کے ساتھ مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ مسجد قباء میں آخر کیا بات ہے؟ اگر آپ کہو کہ ایتہاسک مسجد ہے تو مسجد قبلتین بھی تو ایتہاسک مسجد ہے۔
غزوہ خندق جہاں ہوا تھا وہاں جو 7 مسجدیں ہیں، مساجد 7 جہاں الگ الگ حضور نے نمازیں پڑھی تھیں، وہ بھی تو ایتہاسک مسجد ہے۔ اور بھی اسلام میں بہت سی ایتہاسک مسجدیں ہیں۔ مسجد قباء کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم نے آگے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ جو میرے بیان سے ریلیٹڈ بات ہے وہ کر رہا ہوں۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء کے نمازی ایسے لوگ ہیں جو پیشاب پانی میں ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرتے ہیں۔ جس مسجد کے نمازیوں کا وضو اور استنجا اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ اچھا ہو، اس مسجد کی قرآن کریم نے فضیلت بیان فرمائی۔ اندازہ لگاؤ کہ خالی نمازیوں کے کرتے پائجامے، داڑیاں اور چلہ، وقت لگانا اور تعلیم کرنا، یا علماء ہونا، مبلغین ہونا اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ اس مسجد کے نمازی پیشاب پانی سے پاکی حاصل کرنے میں کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو خوب پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خوب پاکی حاصل کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ حضور نے سنو، حضور نے اس مسجد کے نمازیوں کو بلایا اور فرمایا کیا بات ہے کہ اللہ تمہارے پیشاب پانی سے پاکی حاصل کرنے کو مقام مدح میں بیان فرما رہے ہیں؟ آخر کون سا طریقہ ہے کہ اللہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تو یاد نہیں ہے کہ کوئی خاص طریقہ ہم اپناتے ہوں، ہاں ہم اتنا کرتے ہیں کہ پیشاب پانی کرنے کے بعد ڈھیلا بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں نے اس کا مطلب بیان کیا کہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اوہو، یہی تو بات ہے کہ اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اور ایک حدیث شریف دیکھو، ہم لوگ آج کل اصل میں اس چیز کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ ایک حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی تو حضور کو مشابہت لگنے لگی۔ مشابہت تو جانتے ہو نا، رمضان شریف میں کبھی کیا حافظ صاحب کو لگ جاتی ہے کہ وہ 9 پارے سے 19 میں پہنچتے ہیں، 19 سے 9 میں پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ جانے بیچارے کہاں کہاں پھرتے ہیں۔ کوئی لقمہ دینے والا اگر پریشان کرنے والا ہو تو وہ تو بھوت نکال کے پلیت داخل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں رمضان میں کہ آجے تو گمے کو پاکو حافظ خبر پاڑی دیوا کہ انہیں بھول کیم نہیں جاتی۔ یہ نیتیں اچھی نہیں، یہ نیتیں اچھی نہیں۔ اور کچھ لوگوں نے تو مجھ کو بھی حیران کیا ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ حافظ ہونے کے باوجود پہلی صف میں آنا چاہیے، پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور زور سے لقمہ دیتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں ان کے پیٹ میں حسد کا کیڑا دوڑ رہا تھا کہ وہ گامنو چھو تو بھی منے کیم طرح بھی نہیں پڑا ہوا دیتا، نہ باننا نے کیم لاوا۔ مصیبت ہے، اس مصیبت سے ہم لوگ نکل ہی نہیں پا رہے۔ میں تو صاحب جو بات ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ارے بھائی دیکھو، اہل نہیں دیکھے جاتے، اہلیت دیکھی جاتی ہے۔ گاؤں کے ہیں، رشتہ دار ہیں، کٹمب کے ہیں، میری ذات کے ہیں، یہ اسلام میں نہیں دیکھا جاتا۔ اسلام میں تو یہ دیکھا جاتا ہے قابل کون ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت باندھوی نے لکھی ہے، اور کہاں لکھی حوالہ بھی دے رہا ہوں۔ حضرت باندھوی کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے ہونے کی وجہ سے سفارش کی تو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ بھئی یہ تمہارا بیٹا کہلائے جانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے مولانا وستانوی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ عملانی معنی دھندا کرے، کہ وہ تمہارا بیٹا کہلائے جانے عملانی معنی دھندا اکلے ہوں کہ احمد نام کا ایک آدمی تھا۔ یہ جملہ اپنے یہاں بولا جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ اس کا مطلب جانتے نہیں۔ احمد نام کا ایک آدمی تھا، اس کی والدہ
لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بیاج پر پیسے لاتی تھی اور لوگوں کو قرضہ دیتی تھی۔ اب یہ کوئی تو بے وقوفی ہے کہ دوسروں کی مدد کے لیے اپنے کو گناہ میں ڈالنے کا۔ خیر، بات جو اصل سنانا چاہ رہا ہوں وہ پٹری پر سے گاڑی جانی نہیں چاہیے ورنہ ٹائم ہو جائے گا، ابھی صرف 15 منٹ بچے ہیں، اس میں مجھے بہت سی باتیں سنانی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کہ حضور کو فجر کی نماز میں مشابہت لگ گئی، ہمارے آج کل کی طرح کے کوئی متولی صاحب کمیٹی والے لوگ معاف کرنا، ہاں اللہ تعالیٰ نئی کمیٹی کو حوصلہ دے، عزم دے، ہمت دے، لیکن ہمارے گجراتیوں میں ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ کمیٹی میں آئے تو سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ آکھے ہمارا جات پا گیا، اور جس ٹرسٹی کا گھر میں پانی کے لیے بھی نہ چلتا ہو وہ پورا امام پر، مؤذن پر، مدرسوں پر اتنا چلاتا ہے کہ الامان والحفیظ، اور دوسری طرف کبھی کبھی کچھ امام بھی ایسے ملتے ہیں کہ ڈانٹتے ہی نہیں۔ مصیبت یہ ہے۔ تو اگر آج کے زمانے میں ذرا کھلوڑ کے ساتھ ایک محبت ہے اس لیے اوپن بات کر رہا ہوں، ہمارے آج کے زمانے میں کوئی ہوتا تو کیا کہتا، مول صاحب نے کہوانو جرا متولی صاحب سپارو یاد કરીને નહીં મળ્યા આવતા ને આખો દાડો હુઈ રહે રમઝાન શરીફમાં, કે ખાયા पिया કરે, રાતના આટલે બેહવા જાય, ત્યાં બેહવા જાય। તમને બેહવાનો શોખ થાય તો હાફિઝ સાહેબને બેહવાનો શોખ નહીં થાય। હા, બિચારો મૌલવી નવી મોટરસાઇકલ भी લાવો તો કે લાવો ક્યાંથી? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुश होना चाहिए कि हमारे इलाके के उलमा खुशहाल बन रहे। तो सुनो ना, वहाँ ये बात नहीं हुई कि हुजूर की भूल क्यों गई। बाकायदा फजर की नमाज में हुजूर की भूल गई थी, यानी क़िराअत में हुजूर को मुशाबहत लगने की वजह से भूल हो गई थी। सुनो, ध्यान से सुनो, बार बार बोल रहा हूँ। हुजूर ने सलाम फिराते ही इरशाद फरमाया, भाई क्यों हैरान करते हो, अच्छा वुज़ू करके आओ, पेशाब पानी में एहतमाम करके आओ, इसलिए कि तुम लोग पेशाब पानी का एहतमाम नहीं करते, वुज़ू अच्छा करके नहीं आते, तो हम इमामों को नमाज में मुशाबहत लगती है। ये सही हदीस है नसई शरीफ की। इससे पता क्या चला کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کی کوتاہی کا اثر امام پر پڑتا ہے۔ ہاں، اور اس کا الٹا بھی ہے، آپ گھبرائیے نہیں، میں پوزیٹیو سائڈ پر بھی جاتا ہوں۔ پیچھے نماز پڑھنے والے اگر اچھے نیک لوگ ہوں تو ان کا اثر امام پر بھی پڑتا ہے۔ ہم لوگ سبق میں محسوس کرتے ہیں، ہمارے کوئی ٹیچر حضرات اگر کچھ ہوں گے تو وہ بھی جانتے ہوں گے کہ کبھی کبھی کسی سال طلباء کے اندر اتنے اچھے طلباء ہوتے ہیں، نیک نیت اور بہت سادہ دل کے، سچے پکی نیت سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ سامنے جب بیٹھتے ہیں نا، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ کتابوں میں پڑھی ہوئی بھی نہ ہو۔ اور آپ نے مقرروں کو بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ مقررین کے دل پر بات ڈالتا ہے۔ ہمارے بڑے جو ہیں دعوت کے، وہ یہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ بات کھولی، یہ کس کی برکت سے؟ سامعین کی توجہ کی برکت سے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ استنجا میں ہمیں دھیان دینا چاہیے، اور مسجد کمیٹی والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، چاہے جس مسجد کے بھی ہوں، اور سوشل میڈیا کے واسطے سے اگر یہ میری تقریر دنیا کے جس کونے میں جائے گی وہاں پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے مسجد کی صفوں کو، مسجد کے صحن کو صاف رکھنے اور کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہمیں مسجد کے ٹوائلٹس کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور مسجد کے ٹوائلٹس استعمال کرنے والے ساتھیوں، نمازیوں، دعوت کے ساتھی، انہیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، فلش کا استعمال کریں اور اچھے طریقے سے پانی ڈال کر آئیں، اس لیے کہ ان چیزوں کا اثر ڈائریکٹ نماز پر پڑتا ہے۔ ہاں، اس کا اثر نماز پر پڑتا ہے۔ اب آپ بولو گے اس کا اثر نماز پر کیسے پڑتا ہے، وہ میں حدیث شریف کی روشنی میں سمجھاؤں۔ مدینہ منورہ جنت البقیع کا قبرستان، دھیان سے سنو میری بات، کوئی دوسرا قبرستان نہیں، کون سا قبرستان؟ جنت البقیع کا قبرستان، اور نئے 2 لوگوں کو مسلمانوں نے دفن کیا تھا۔ حضور کا زمانہ ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے. صحابہ کرام سے پوچھا کہ من دفنتم اليوم، آج تم نے کن لوگوں کو دفن کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ قبریں ایک دم نئی تھیں. حضور کو پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ کھولوڑ میں کوئی بھی انتقال کر جائے تو ہر مسجد کے امام کو پتہ ہو یا ہر آدمی کو معلوم ہو، ضروری بھی نہیں ہے. تو حضور کو کبھی کبھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ مدینہ میں کون انتقال کر گیا، کس کی شادی ہوئی. ارے حضور کے انتہائی قریبی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، لیکن حضور کو پتہ نہیں تھا. وہ حضور کے مجمع میں تشریف لائے تو ان کے کپڑوں پر کچھ پیلے کلر کے اثر تھے. حضور نے فرمایا یہ پیلا کلر کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں نے تو شادی کی ہے. کہا اچھا، لیکن حضور نے شکایت نہیں کی. اچھا میں نے بلاؤ بھی نہیں، یاد بھی نہیں کرتا ہوئے تمہیں لوگوں تو وہ موٹا مانا تھی گیا، ضرور ہوتی تیارے یاد کرتا ہوتا. نہیں، حضور نے ایسی کوئی کمپلین نہیں کی. ارے بھائی ایکسکیوز خود ہی کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ہاتھوں رہ کر ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے. اور شادی بیاہ اور موت میت کے موقع پر عام طور پر کبھی کبھی آدمی پڑوس میں بیٹھنے والے کو بھی بھول جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو تھنکنگ کو نیرو نہیں بنانا چاہیے، براڈ. عافیت اپنے لیے بھی ہے، سماج کے لیے بھی. آئیے پھر اپنی بات پر تھوڑی سی گاڑی اترتی ہے، پھر لاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں قبریں کس کی ہیں؟ فرمایا فلاں کی ہے. کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان دونوں قبر والوں کو خطرناک عذاب ہو رہا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی اتنے بڑے بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے جس کو کانڈ کہا جائے. میں سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وما يعذبان فی کبیر، کہ کوئی اتنے بڑے بڑے گناہ نہیں ہیں کہ جس کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہوں. یہاں بھی محدثین نے لکھا کہ تھے تو وہ دونوں بہت بڑے گناہ، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ بڑے گناہ نہیں سمجھے جاتے تھے. اس سے محدثین نے فرمایا کہ سماج میں کبھی کبھی لیمیٹیڈ تھنکنگ ہوتی ہے کہ کچھ گناہوں کو ہی گناہ سمجھا جاتا ہے اور بہت سے گناہ بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں. جیسے ایک مثال کے ذریعے بات واضح کروں، اگر اللہ نہ کرے ہماری اس مسجد میں بیٹھ کر کوئی شراب پی رہا ہو تو آپ لوگ برداشت کرو گے؟ ارے بولو، جواب دو. نہیں، برداشت نہیں کریں گے. کیا اس کی کیا گت بنے گی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جس کا جس وقت جو موڈ ہوگا اس کیوں شراب پینا حرام ہے، مسجد میں شراب نہیں پینی چاہیے. کوئی مسجد میں بیٹھ کر کسی پرائی لڑکی سے فون پر بات کرتا ہو اور آپ نے دیکھ لیا تو آپ اس کو برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن میرا اور آپ کا سب کا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ہم مسجد میں بیٹھ کر اچھی خاصی غیبتیں تو کر لیتے ہیں. جتنا بڑا گناہ شراب پینا ہے اس سے بڑا گناہ غیبت کرنا ہے. یہ صاف سن لو، شراب پینے سے زیادہ بڑا گناہ غیبت کا ہے. وجہ اس کی محدثین نے زوردار لکھی، شراب پینا یہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے اور غیبت کرنا بندے کے حق میں کوتاہی ہے اور حقوق العباد کا معاملہ خطرناک ہے. تو حضور نے کیا فرمایا کہ ان دونوں کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ حقیقت میں بہت بڑے گناہ ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں کوئی اتنے بڑے گناہ نہیں ہے. تو صحابہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ اللہ جانے وہ کون سے گناہ ہوں گے جن کو لوگ بڑا نہیں سمجھتے. اب اپنے مطلب پر آیا، میں جو بیان سے ریلیٹڈ بات پھر لا رہا ہوں. حضور نے فرمایا ان میں سے ایک قبر والا جو ہے نا وہ پیشاب پانی کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، وہ یوں گیا یوں نکلا. آج کل کے ہمارے اکثر نوجوان پیشاب پانی میں کوئی احتیاط نہیں کرتے. پانی ڈالا تو بھی کیا، اور اچھی طرح ہاتھ سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو صاف کیا تو بھی کیا، نہیں کیا تو بھی کیا. اور اچھے، بلکہ بہت سے لوگ تو راستے میں چلتے ہوئے پیشاب کر لیا اور پوچھا تو بھی کیا. نہیں میرے بھائیوں، یہ غلط طریقہ ہے. اب وہاں ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ پیشاب پانی میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے
قبر کے عذاب کو دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ بات دھیان سے سنو. پیشاب پانی میں احتیاط نہیں کیا، اس کی وجہ سے قبر میں کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ بہترین بات لکھی، پیشاب پانی میں اگر آدمی اچھی طرح احتیاط نہیں کرتا تو اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا. سیدھی بات ہے. اور وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی، اور قبر میں سب سے پہلا عذاب نماز کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں، پتہ یہ چلا. بلکہ ہمارے فقہا نے حدیث شریف کی روشنی میں کتنی احتیاط کی. ذرا ڈیپ میں جاؤ میرے بھائیو، اسلام کو ڈیپ میں جا کر پڑھو، خالی اوپر مت پڑھو. ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد زور سے کھنکھار لینا چاہیے تاکہ پرائیویٹ پارٹ کے اندر ایک آدھ دو قطرے رہ گئے ہوں تو وہ گر جائیں اور پارٹ صاف ہو جائے، اور پھر ہماری ازار یا ہمارا لنگی وغیرہ خراب ہونے نہ پائے. بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایڈوائز دیتا ہوں کہ نائٹی میں فجر کی نماز پڑھنے نہیں آنا چاہیے. ناجائز اور حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے. رات میں آپ سوئے ہیں، کس طرح ہماری نائٹی یا ہماری لنگی کا کیا حشر ہوا ہے کیا پتہ نہیں. صبح اللہ کے درگاہ میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ. ہمارے حضرت مولانا سید ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی. حضرت کو میں نے دیکھا کہ اذان کی 15-20 منٹ پہلے حضرت ٹوائلٹ میں تشریف لے جاتے تھے، اور بالقصد عصر کی نماز سے پہلے کی گھنٹی خالی رکھواتے تھے کہ بھائی میں آخری گھنٹی دوپہر کی نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں سیدھا پیشاب کر کے نہیں آ سکتا، مجھ کو ڈائبٹیز کی بیماری ہے. اور حضرت ہنستے ہنستے کبھی بیچارے اپنا دکھڑا سناتے تھے کہ میری پیشاب میں اتنی شکر ہے کہ میں پیشاب کرتا ہوں تو بغیر دعوت کے لاکھوں چوٹیاں جمع ہو جاتی ہیں. تو حضرت پیشاب میں اتنا احتیاط برتتے تھے. اور بھی ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے الگ لنگی الگ پائجامہ رکھتے ہیں تاکہ اطمینان سے پیشاب پانی کیا جا سکے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب پانی میں احتیاط نہیں کرتا تھا. چنانچہ ایک دوسری حدیث کس مناسبت سے سناؤں؟ انشاءاللہ وقت پر ہم ختم کر دیں گے 1:15 بجے. میں اس گھڑی کو اپنا معیار سمجھتا ہوں، اب پیچھے اللہ ہی بہتر جانے کیا ہے. کتنے بجے؟ یہاں 12 ہو گئی، 3 منٹ ہے، میں ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو دفن کیا گیا. کون سے صحابی معلوم ہے؟ جن کے بارے میں آپ نے کثرت سے سنا ہوگا کہ ان کی روح جب اوپر پہنچی تو خوشی کے مارے اللہ کا عرش جھوم گیا. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جب ان کو دفن کیا گیا تو دفن کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ کو قبر نے اتنا دبوچا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو کے دانے کے مانند پتلے ہو گئے. اب حضور کو خود کو تعجب ہوا کہ اس کو قبر نے اتنا سب کیوں دبوچا. حضور نے ان کے گھر پر اس کا پتہ لگوایا کہ وجہ کیا ہے. گھر والوں نے بتایا کہ یہ بکریاں پالتے تھے اور بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے کبھی اڑ جاتے ہوں گے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ وبال ہے. اندازہ لگاؤ ذرا اندازہ. ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی بتاؤ چھوٹے بچوں کے پیشاب پانی میں احتیاط برتنا. بلکہ میں آپ کو صاف کہوں، میں آپ کے ساتھ نہایت ہمدردی رکھتا ہوں. ہم سب ایک معاشرے کے ہیں کہ یہ جو گھروں میں بچوں کو پورا دن نیپیاں پہنا کر رکھی جاتی ہیں، اللہ کے بندو گھروں میں سے فرشتوں کو دور مت کرو. یہ عورتیں اب نکمی بن رہی ہیں. بچوں کو استنجا کروانا ان کے دماغ پر آتا ہے، جان نکلتی ہے ان کی، اس لیے وہ صبح سے نیپی پہناتی ہے. اب بچہ بار بار پیشاب کرے گا، پاخانہ کرے گا اور گندگی جمع ہو گئی. حدیث شریف میں آتا ہے جس گھر میں پیشاب پڑا رہتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو پھر روزی کی برکت کہاں سے آئے گی؟ بتاؤ مجھ کو. پھر گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے تو محبتیں پیدا ہوں گی. تو ایک وجہ تو یہ ہے، بہت دور تک جانا چاہتی ہے لیکن کیا کروں، وقت نہیں. اور دوسرے قبر والے کے بارے میں فرمایا کہ دوسرے والے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چگلی کرتا رہتا تھا. بہت سے لوگوں کو ایسیڈیٹی کی بیماری ہوتی ہے کہ جب تک مولانا سے سنی ہوئی بات فون پر چاہے ایبراڈ بھی نہ کریں
وہاں تک ان کو چین نہیں پڑتا کہ رپورٹنگ کرنے کی یا نہیں کرنے کی، یا جب تک دوسرے تک۔ میرے بھائیوں، یہ چغلی بہت بڑی بیماری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیشاب پانی میں احتیاط برتیں، وضو بھی احتیاط سے کرو، اچھے طریقے سے کرو، ہمارا کوئی عضو خشک رہنے نہ پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جب ایک حدیث سنی تھی کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر جاتا ہے، حضرت علی فرماتے تب سے میں نے تو بال رکھنا ہی بند کر دیا، میں نے فمن ثم عادیت رأسی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پاکی صافی کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔